وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، یعنی 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے دین حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ جب بھی ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا کر ہی سنتے ہیں، یعنی اس میں غور نہیں کرتے۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص محمد بھی تمہارے جیسا انسان ہے، تو تم جانتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب آسمان و زمین میں ہونے والی بات کو جانتا ہے اور وہی اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ بلکہ انکار کرنے والے کہنے لگے، یہ قرآن پریشان کرنے والی باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی گئی ہیں، نہیں بلکہ محمد نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی ایسی نشانی تو لے آئے جیسے پہلے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی نازل کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ انبیاء ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، اور ان رسولوں کو اور ان کے علاوہ جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ 17واں پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ 17ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں۔ 17ویں پارے کے اندر ٹوٹل 190 آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے اندر 7 رکوع ہیں اور 112 آیتیں ہیں۔ تو سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے اندر شروع کی 10 آیتیں آج کے درس میں ہیں۔ پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز جو آنے والی ہے بالکل قریب ہے۔ حساب کے وقت سے مراد قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن بالکل آنے والا ہے، اور قیامت کے دن بالکل قریب ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ تیاری کرے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر مگن ہیں، جبکہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، هل هذا الا بشر مثلکم۔ لوگوں نے یہی کہا، ارے یہ تو تم جیسے انسان ہیں۔ تو یاد کیجئے گا کہ کافروں نے انسان ہونے کی وجہ سے رسالت کا انکار کر دیا، اور اندھی محبت کرنے والوں نے رسالت کی وجہ سے انسان ہونے کا انکار کر دیا۔ تو یہ صحیح بات تو نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب انسان تھے، انسانوں میں سے تھے، کیونکہ انسانوں ہی کو سمجھانا ہے، تو اس لیے انہی میں سے تھے۔ ایک چیز اور غور کیجیے آیت نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، جتنے رسولوں کو بھیجا، وہ سب کے سب مرد تھے، عورت کو نہیں بھیجا۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا وہ سب مرد تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، ارے یہ تو پریشان کرنے والی باتیں ہیں، نبی جو ہیں وہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن پریشان کرنے والی بات نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 پہ غور کیجئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم لوگ ان سے پوچھ لو جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس جانکاری ہے، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اسے یہ پتہ چلا جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے ہی وہ چیز پوچھی جائے، کسی اور دوسرے سے ہم اور آپ نہ پوچھیں۔ تو یہاں علم والے کی بھی فضیلت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی آدمی سے پوچھنا ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے ہمیشہ اس سے پوچھتے رہنا ہے، جانکاری حاصل کرنی ہے۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری گئی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو آپ غور کیجئے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ہم سے کہاں ٹچ ہو رہی ہے، ہم کیسے ٹچ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، قرآن کریم کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے ہم اور آپ کہاں فٹ ہو رہے ہیں، اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اس کے لیے ہمارے لیے تو ہے نہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو سب چیز مل جائے گی، کہیں نہ کہیں ہم ٹچ ہو رہے ہیں، قرآن کریم ہم سے اپیل کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا ذکر ہے تو ایسا نہیں دوسروں کے لیے، ہم کو بھی فوراً کرنا ہے۔ نماز روزے کا ذکر ہو ہم کو بھی فوراً کرنا ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہو ہم کو بھی فوراً کرنا ہے، نیکی کا ذکر ہو ہم کو بھی فوراً کرنا ہے، ایسا نہیں ہے صرف پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنا ذکر دیکھیے، آپ کے اندر جو خوبی ہے قرآن کریم کے اندر تلاش کیجئے کہ وہ خوبی کہاں ہے، آپ کے اندر خرابی ہے قرآن کریم کے اندر تلاش کیجئے کہ وہ خرابی والے کون کون سے لوگ ہیں تاکہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا جن کے رہنے والے ظلم کرنے والے تھے، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب ان لوگوں کو ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو فوراً ان بستیوں سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، بھاگنے والوں سے کہا گیا مت بھاگو، اور جن نعمتوں میں تم عیش و آرام کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں کچھ پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم لوگ ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فلما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ظلم کرنے والے لوگ یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم دل بہلانے کے لیے بیوی اور بچے بنانا چاہتے تو ہم اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو الزاہق ولکم الویل مما تصفون ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے اور باطل ہار کر بھاگ جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت و بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اللہ کا ہے، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر گھمنڈ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ فرشتے تھکتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ فرشتے رات دن اسی اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان کافروں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ یا پھر اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ان کے بنائے ہوئے معبودوں میں وہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی بے جان چیز میں جان ڈال دیں؟ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان کافروں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کئی اور معبود ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی ٹوٹ جاتا۔ تو عرش والا اللہ سب عیبوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کسی کام کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا مگر لوگوں سے ان کے کام کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، سب میں صرف ایک ہی اللہ کے بارے میں ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا
اس کی طرف یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، اور مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، وہ اللہ اس عیب سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کے معزز یعنی نیک بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ فرشتے اللہ سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ بس اسی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، وہی اللہ ان سب کی اگلی پچھلی باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ فرشتے صرف اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ سفارش کو پسند کرے گا، اور وہ فرشتے اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اگر ان فرشتوں میں سے جو کوئی کہے گا کہ اللہ کے علاوہ میں ہی معبود ہوں تو اسے ہم اس کا بدلہ جہنم دیں گے، ہم ظلم کرنے والوں یعنی کفر و شرک کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے جس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 29 تک۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ کیوں؟ کانت ظالمہ، کیونکہ وہ ظلم کرتی تھی، توحید پر نہیں تھی، شرک کرنے والی تھی، لوگوں پر ظلم کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے خود کہا، آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہم تو خود ہی ظلم کرنے والے تھے، توحید پر نہیں تھے، ہم لوگ شرک کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے تھے، اس لیے ہم لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، اللہ نے آسمان و زمین کے بارے میں کہا کہ یوں ہی کھلونے کے لیے یا بیکار کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھلونا نہیں بنایا ہے، کھیلنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ مقصد کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں سب چیز مقصد کے لیے بنی ہے اور ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے بنے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، باطل جب بھی سر اٹھاتا ہے حق اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ باطل جو ہے، غلط چیز جو ہے وہ ہر زمانے میں روپ بدل کے آتی ہے، لیکن حق جو ہے اسلام پہلے انسان سے ہے اور آخری انسان تک رہے گا، وہ ہے اسلام، اور باطل اپنا روپ بدلتے رہتا ہے، آتے رہتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے اور باطل ہار کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسی آیت ایک دو جگہ پہ اور ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 49، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، حق آ چکا، باطل نہ پہلے کچھ کر سکا تھا اور نہ کبھی بھی کچھ کر سکے گا، ہو ہی نہیں سکتا، حق کے سامنے وہ ٹک ہی نہیں سکتا ہے۔ آیت نمبر 19-20 پر غور کیجئے، فرشتے کی خصوصیات کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہیں وہ تھکتے ہیں، اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی بھی نہیں کرتے۔ آپ غور کیجئے، لیکن ہم اور آپ کتنے سست ہو گئے۔ آیت نمبر 22 پر غور کیجئے کہ آسمان و زمین میں اگر کئی اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بالکل بگڑ جاتا، اور آسمان و زمین میں صرف اللہ کی بادشاہت چلتی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ آسمان و زمین میں اگر بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش والا ہے اس چیز سے جو اللہ کی صفت یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 29 کے درمیان غور کیجئے، فرشتوں کے بارے میں ہیں، بل عباد مکرمون، فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معزز اور نیک بندے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ کچھ عرب والے کہتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ تو عمل کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ سفارش نہیں کر سکتے، ولا یشفعون، سفارش نہیں کر سکتے، الا لمن ارتضی، لیکن اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ راضی ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اور اگر کسی بھی فرشتے نے یہ کہا کہ وہ اللہ ہے نعوذ باللہ، تو اللہ نے کہا ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، کیونکہ یہ ظالموں کی، انکار کرنے والوں کی، شرک کرنے والوں کی سزا یہی ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کیا کافروں نے، انکار کرنے والوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے تو ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے،
کیا وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے نہ پائے، اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اس کائنات کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور اسی اللہ نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، یہ سب اپنے اپنے مدار یعنی دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو کیا وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جان یعنی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور تم سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جب کافر یعنی انکار کرنے والے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے؟ حقیقت یہ نہیں بلکہ وہ کافر لوگ خود ہی رحمان کی یاد سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ خلق الانسان من اجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں تم لوگوں کو جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور انکار کرنے والے مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش یہ کافر یعنی انکار کرنے والے یہ جان لیتے اس وقت وہ آگ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے جہنم کی آگ کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، بلکہ وہ آگ اچانک ان کے پاس آ جائے گی اور انہیں حیرت میں ڈال دے گی تو وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ انہیں چھوٹ دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے جس کے اندر 12 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 41 تک۔ آیت نمبر 30 پر غور کیجیے، اس کے اندر بگ بینگ تھیوری ہے، یعنی آسمان و زمین ملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، پھر آگے ہے اسی میں وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، تو جل ہی جیون ہے، جل ہے تو کل ہے، ایک بند زندگی کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یا پھر اس کو یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس طریقے سے جمع کر کے رکھا ہے اور پانی ہی سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے۔ یا اگر اس سے مراد نطفہ لیا جائے، آدمی کی منی لی جائے، وہ جو گندا پانی لیا جائے، تو ہر زندہ چیز کے لیے ضروری ہے کہ اسی کی پانی کی وجہ سے وہ چیز بھی آدمی سے نکلے، تو ہر چیز پانی سے ہے اور پانی سے زندہ ہے۔ پھر آگے بیان کیا گیا اور خاص طور پر اس رکوع میں بیان کیا گیا آسمان، زمین، پہاڑ، راستے، دن رات، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہاڑ کو ہم نے گاڑ دیا ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلے نہیں۔ دوسری جگہ پہ ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی اللہ نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہیں۔ یہ پہاڑ جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، تو جتنا اوپر نظر آ رہا ہے سیم اتنا نیچے زمین کے اندر ہے۔ جس طریقے سے کیل کو ٹھوکتے ہیں تو آدھی کیل اندر چلی جاتی ہے، آدھی کیل باہر رہتی ہے، تو اسی طریقے سے زمین کے اندر پہاڑ جو ہے وہ ٹھوک دیا گیا ہے، گاڑ دیا گیا ہے۔ دن رات، سورج، چاند، ستارے، سب کے بارے میں ذکر ہے۔ کل فی فلک یسبحون، آیت نمبر 33 میں ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، جی نہیں، جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون،
ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، تو کیا آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اسے مرنا ہے۔ پورے قرآن مجید میں لگ بھگ 3 جگہ پہ ایسی آیتیں آئی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم کو آزماتے ہیں اچھے اور برے حالات کے ذریعے۔ تو اچھے اور برے حالات کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، کبھی بیماری دے دیتا ہے، کبھی آدمی کو صحت مند بناتا ہے، کبھی دولت دے دیتا ہے، کبھی غریب بناتا ہے۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ جو شکر کرے گا، صبر کرے گا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی حاصل کرے گا۔ جو ناشکری کرے گا اور صبر نہیں کرے گا تو اللہ کا غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے حالات جیسے بھی رہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، ناشکری نہ کیجئے۔ آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے صبر نہیں ہو پاتا اور انسان اپنی جان دے دیتا ہے، اس لیے صبر سے کام لیجئے۔ آیت نمبر 41 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا عذاب نے اس کو پکڑ لیا، تو آپ بھی صبر سے کام لیجئے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے پوچھ لیجئے رات اور دن میں رحمان کے سوا تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ اللہ نے کہا کیا ہمارے علاوہ ان کافروں کے اور معبود ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سے بچانے کے لیے کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیاوی عیش و عشرت کا سامان دیا تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں انہوں نے ایک لمبی عمر گزار دی تو اپنی حقیقت بھول گئے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہی لوگ غالب آ جائیں گے، یعنی جیت جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی وحی یعنی قرآن کے ذریعے ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہ بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو وہ فوراً بول اٹھیں گے ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کا ترازو رکھ دیں گے تو کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یعنی توریت دی، اور وہ کتاب اللہ سے ڈرانے والوں کے لیے روشنی تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ وہ کتاب ان نیک لوگوں کے لیے تھی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو ہر وقت قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور اب یہ برکتوں والا قرآن بھی ہم نے ہی اتارا ہے، تو کیا پھر بھی تم لوگ اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 تک۔ آیت نمبر 43 پر غور کیجئے کہ یہ لوگ جن کو پوج رہے ہیں غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو وہ دوسرے کی کیا مدد کریں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم۔ جب وہ خود ہی اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دوسرے کی مدد کیا کریں گے؟ آپ خود ہی بتائیے، جو دوسروں کا محتاج ہو وہ کیسے کسی کی محتاجگی کو دور کر سکتا ہے، پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 44 پر غور کیجیے، فلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ زمین کو کم کرنے کا مقصد، گھٹانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اسلام چاروں طرف پھیل رہا ہے، کفار کی زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے، سمٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ زمین جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 47 پر غور کیجئے، اللہ قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، انصاف والا ترازو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے یعنی ترازو، اور قسط انصاف والا ترازو۔ تو یاد رکھیے گا، انسان کو تولا جائے گا، انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا،
پھر اسی طریقے سے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ سب چیزیں بھی تولی جائے گی، رجسٹر تولے جائیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر جس نے بھی نیکی کی ہوگی سب کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ وکفا بنا حاسبین، اور اللہ نے کہا ہم اکیلے ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کو کیسے تولے جائیں گے؟ تو اب تو مشین آ گئی ہے، دیکھیے ذرے ذرے کو تولا جا رہا ہے، تو ناممکن کیا ہے؟ حدیثوں پر غور کیجئے کہ کس طریقے سے قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن انسانی شکل میں، تھکے مادے انسان کی شکل میں آنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اگر آدمی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل قبر میں انسانی شکل میں اس کے پاس آئے گا۔ حدیث کے اندر آیا مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 278 حدیث نمبر 18534 کہ ایک بہترین چہرے والا، بہترین کپڑے والا، اچھی خوشبو والا انسان قبر کے اندر آتا ہے مردے کے پاس۔ تو مردہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس لیے ناظرین نیک عمل کیجئے، نیک عمل قبر کے اندر انسانی شکل میں آپ کو دلاسے دینے کے لیے آئیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جیسے ہی قبر پھٹے گی تو قرآن کریم بھی تھکے مادے انسان کی شکل میں قرآن پڑھنے والوں کے پاس آئے گا۔ مسند احمد مسند الانصار حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 22950 وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُنشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ کہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن پڑھتا ہے دنیا کے اندر قیامت کے دن ایسا ہوگا جیسے اس کی قبر پھٹے گی تو تھکے مادے انسان کی طرح قرآن جو اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں قرآن ہوں، تو مجھ کو پڑھتا تھا۔ تو ایسا ہوگا، وہ دنیاوی زندگی تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہیں گے لوگوں کو دکھا دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے اچھی سمجھ دی تھی اور ہم انہیں خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن کے تم پجاری بنے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، لوگوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی غلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے باپ دادے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، لوگوں نے کہا کیا تم واقعی ہمارے پاس سچ لے کر آئے ہو یا مذاق میں یہ بات کہہ رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بت کے پاس واپس آ جائیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وہ لوگ جب واپس آئے تو کہا جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بے شک بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں بات کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، وہ کہنے لگے پھر اس ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو ان لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، کیا تم نے توڑ پھوڑ کیا ہے؟ قالوا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، اس لیے ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بت بولتے ہوں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک تم لوگ ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے اے ابراہیم یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان بناوٹی معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے اس ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو ہم نے کہا اے آگ
تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہی لوگوں کو گھاٹے یعنی نقصان میں ڈال دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین یعنی شام اور فلسطین کی طرف لے گئے جس میں جہان والوں کے لیے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام کی شکل میں الگ سے پوتا بھی دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان سب نیک لوگوں کو پیشوا یعنی امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی تھی کہ وہ نیک کام کریں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی یعنی صدوم سے بچا لیا جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، یعنی مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، بے شک وہ لوگ بڑے ہی برے اور گنہگار تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا اور وہ بے شک نیک آدمی تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 5واں رکوع ہے جس کے اندر 25 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 75 تک، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا کیونکہ یہ سورہ انبیاء نبیوں کے واقعات والی سورہ ہے، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی بھی قوم کا تذکرہ ہے 1-2 آیتوں میں۔ تو اب آئیے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں آیت نمبر 52 پر غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو اپنایا، جبکہ ان کے ابا آزر بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے، بت بیچتے تھے۔ وہ مہنت کے گھر پیدا ہوئے تھے لیکن وہ توحید والے بن گئے اور توحید والوں کے امام بن گئے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اس لیے جو توحید پر آ گیا اسے چاہیے کہ اپنی قوم کو سمجھائے، اپنے گھر والوں کو سمجھائے، شرک سے دور رہنے کی تلقین کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ابا آزر سے اور اپنی قوم سے، اے میری قوم، پہلے اپنے ابا سے کہا میرے ابا کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ، اپنی قوم سے کہا کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ بت کیا ہے جن کو تم پوج رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پوجتے ہوئے پایا ہے، عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ جواب ہر زمانے میں یہی رہا کہ باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس کا ذکر ہے۔ قوم کھیل کود میں گئی، میدان میں گئی، اس کے بعد یہ بت خانے میں آئے تو وہ مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ جب قوم آئی تو اس کے بعد کہا کہ ارے یہ سب تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہا پوچھ لو اگر یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ توحید بتانا تھا کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیوں تم اس کو پوج رہے ہو؟ آیت نمبر 76 اور 67 پر غور کیجئے۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، اللہ کے علاوہ جس کو تم پوج رہے ہو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہ نقصان، افسوس ہے تم پر، اللہ کے علاوہ جس کو تم پوج رہے ہو، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ تو اب لوگوں نے کیا کیا، سیدھا ان کو اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، آگ میں ڈال دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ اب یہاں غور کیجئے، صرف آگ اگر ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈک سے نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن کہا نہیں، سلامتی والی ہو جائے، یعنی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، کسی شاعر نے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اور ہمیشہ سے رہا ہے جو ناحق پر ہوتے ہیں وہی حق والے کو پریشان کرتے ہیں، اور آزمائش سب سے زیادہ نبیوں کی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ نے ان کو بچا لیا اور آگ نے نہیں جلایا۔ اب آگے ہے آیت نمبر 74-75 بغور کیجئے۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کا جو علاقہ صدوم کا فلسطین کے قریب ہے، کانت تعمل الخبائث، ان کی قوم جو تھی وہ غلط کام کرتی تھی، مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، ہومو سیکشوالٹی کا جو مسئلہ ہے وہ تھا ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد کر دیا ہے اور سیدھا اٹھوایا اور زمین میں مار دیا۔ آج ان کا علاقہ بحیرہ مردار، ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے۔
وہاں دیکھ لیجئے پانی ہی پانی ہے، عبرت کا سامان ہے۔ تو جو بھی غلط کام کرے گا، مرض سے خواہش پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہیں کہیں پر یہ قانون بھی بنتا جا رہا ہے، کہیں کہیں پر بن گیا ہے، تو اگر فطرت سے کوئی بھی کھلواڑ کرے گا تو اس کا بڑا نقصان ہے۔ اس کی بیوی کا کیا ہوگا، بال بچے کا کیا ہوگا، پیدائش کیسے ہوگی۔ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، اسے ڈرنا چاہیے، اگر یہ غلط کام کریں گے تو کہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب نہ آ جائے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے اس سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کی بیوی کے سوا ان کے گھر والوں کو بڑے غم یعنی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، ان کے مقابلے میں ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی، اور وہ لوگ بڑے ہی برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو، جب دونوں ایک کھیتی کے جھگڑے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں گھس کر چڑھ گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، فیصلے کو خود ہی دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کریں، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم ہی تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ یعنی جنگی لباس بنانا سکھایا، تاکہ وہ زرہ لڑائی کے نقصانات سے بچائے، تو کیا تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا، ان کے انڈر میں کر دیا، جو ان کے حکم سے ایسی زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ شرارتی شیطانوں کو بھی اس کے ماتحت کر دیا، ان کے انڈر میں کر دیا، جو ان کے لیے پانی میں ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا میں بیمار ہوں اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور جو بیماری ان کو لگی تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو صرف گھر والے ہی نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، اور اس میں بھی عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بے شک وہ سبھی نیک لوگ تھے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کرو، جب وہ غصے میں اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم یعنی گھٹن سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو ہی سب سے بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی بیوی کو اولاد پیدا کرنے کے لائق بنا دیا۔ بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں شوق اور ڈر کی حالت میں پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو یاد کرو، جس نے اپنی شرمگاہ یعنی عزت کی حفاظت کی،
تو ہم نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ نبیوں کی جماعت ہی تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا مگر ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 6واں رکوع ہے جس کے اندر 18 آیتیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 93 تک۔ آج کے درس میں نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کا ذکر ہے کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہی ہے، نبیوں کے واقعات ہیں۔ آئیے آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 82 کے درمیان داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس پر غور کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکری نے دوسرے شخص کی کھیتی کو چر لیا، تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم بکری دے دو، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، ہاں بکری اتنے دنوں کے لیے دو کہ بکری والا یہ کرے گا کہ تمہاری کھیتی کو اپجاؤ کرے گا، تمہاری کھیتی میں کھیتی باڑی کرے گا، اور کھیتی جب اسی مرحلے تک آ جائے گی جس مرحلے میں بکری نے چر لیا تھا تو ان کی بکری کو واپس کر دینا۔ تو اللہ نے کہا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے یہ حکمت سلیمان کو سمجھا دیا۔ تو بیٹا جو ہے ماشاءاللہ باپ سے آگے نکل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور حاکم بادشاہ بھی تھے، اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ دنیا میں کسی کو نہیں دی، ہواؤں پر ہے، جناتوں پر ہے، انسانوں پر ہے، سب پر وہ حکومت کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، تو وہ جنگی لباس زرہ وغیرہ بناتے تھے، اور جس کے اندر کڑی لگی رہتی تھی، کنڈی لگی رہتی تھی، ایسا زرہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے تاکہ بچاؤ کیا جا سکے۔ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کر دیا، ہوا کو جہاں کہتے تھے ان کی پوری کیبنٹ کو ہوا اٹھا کے لے جاتی تھی، یعنی گویا کہ ہوائی جہاز ہو جاتا تھا۔ شیطان جنات بھی ان کے ماتحت کام کرتے تھے، غوطہ لگاتے تھے، موتی اور ہیرے جواہرات نکالتے تھے سمندر سے، پھر اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 83 اور 84 پر غور کیجئے، ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا پڑھتے رہیے، ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، بیمار جب ہو یہ دعا پڑھتے رہیے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ ہم اور آپ 18 گھنٹے بیمار نہیں پڑتے، 18 دن بیمار نہیں پڑتے، پریشان ہو جاتے کہ اللہ نے ٹک لگا دیا، چہرہ اتار لیتے ہیں۔ جی نہیں، بیماری کو اللہ کی طرف سے ایک رحمت سمجھ کے قبول کیجئے، برداشت کرنا سیکھیے، گناہ جھڑتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کا جتنا پیارا اور محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو ہی زیادہ آزماتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نبی ہیں، 18 سال تک بیمار رہے، دولت بھی ختم ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا، پھر دوبارہ اللہ نے لوٹا دیا، اور بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87-88 پر غور کیجئے، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ اپنی قوم کو سمجھایا، عذاب آنے سے پہلے نکل گئے کشتی پر سوار ہوا، اور کشتی والوں نے کہا، ملا نے کہا کہ کوئی آدمی ہے جو بھاگا ہوا ہے، بالآخر ان کو پھینک دیا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا، کشتی والوں نے پھینک دیا، ملا نے پھینک دیا، تو ان کو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، کون سی دعا؟ پریشانی کی دعا۔ یونس علیہ السلام کی دعا یاد رکھیے گا، نبیوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے، اس لیے ہم اور آپ بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ حقیقی اور سچا معبود تو ہی ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں قصوروار ہوں۔ آپ غور کیجئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اندھیرے میں پکاری اللہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فائدہ کتنا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3505، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له، جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اے اللہ ہم سب پریشان حال ہے، ہماری پریشانی کو دور کر دے، اللہ جو بیمار ہے شفا کامل عاجل عطا فرما، آمین۔ اب آئیے آگے بڑھیے، آیت نمبر 89 اور 90 کے درمیان غور کیجئے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دعا کر رہے ہیں، اولاد
مانگنا ہو اللہ سے مانگیے جس سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا ہے۔ پریشانی ختم کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں ہے جو کچھ کر سکے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو یاد کیجئے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ یہ دعا پڑھے، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ یہ سب ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے، دعا کرتے رہیے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے، ان کی ہڈی کمزور ہو گئی، ان کی بیوی بانس تھی، لیکن اللہ نے دیا، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 91 پر غور کیجئے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور اللہ بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ ایمان والے بھی ہوں تو اس کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کو برباد کر دیا ہے ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ لوگ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے آ رہے ہوں گے۔ واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا غالمين، اور سچا وعدہ یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، ہم تو اس قیامت کے دن سے بالکل ہی غافل یعنی انجان تھے، بلکہ ہم تو اپنے حق میں ظلم کرنے والے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، اے انکار کرنے والو، بے شک تم لوگ اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے سب جہنم کے ایندھن ہیں، تم سب کو اسی جہنم میں جانا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں نہیں جاتے اور وہ سب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ جہنمی لوگ جہنم میں گدھے جیسی آواز نکال کر چیخیں گے، چلائیں گے اور اس میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری جانب سے بھلائی یعنی جنت کا فیصلہ ہو چکے گا انہیں جہنم سے بالکل دور رکھا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، جنتی لوگ جہنم کی آہٹ نہیں سن پائیں گے اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، یعنی جنت میں ہمیشگی کی زندگی گزاریں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ان جنتیوں کو سب سے بڑی گھبراہٹ جو دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگوں کو لاحق ہوگی غمگین نہیں بنائے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے یہی ہے تم لوگوں کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، وہ دن کو یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر لکھی ہوئی چیز کو لپیٹ دیتا ہے، جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، بے شک ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد سب آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ بے شک میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث یعنی مالک ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک اس قرآن میں میری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے پاس وہی آتی ہے کہ تمہارا حقیقی اور سچا معبود صرف ایک ہی ہے، تو کیا تم لوگ مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں کھلم کھلا یعنی پورے طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہی اللہ کھلی بات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور جسے تم چھپاتے اسے بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید یہ عذاب آنے میں دیری تمہارے لیے ایک آزمائش ہو
اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ قال ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب تو حق کے حساب سے فیصلہ کر دے، اور تم لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں یا میرے بارے میں بیان کرتے ہو اس پر ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں جو رحمان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 112 تک، آخری آیت تک سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں۔ تو پتہ یہ چلا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں ٹوٹل 112 آیتیں ہیں۔ 96 پر غور کیجئے، آیت نمبر جو ہے یاجوج و ماجوج کے بارے میں ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ لوگ ہر بلندی کی جگہ سے دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کب ہوں گے؟ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آئیں گے، قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ وہ بہت جھگڑالو اور فسادی ہوں گے، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ یہ انسانی نسل میں سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے یا کہیں پر چلے جائیں گے اونچی جگہ پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح وہ جہاں بھی ہوں گے ہلاک ہوں گے تو بدبو پھیل رہی ہوگی، پرندے آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور اس کے بعد زوردار بارش ہوگی، پوری زمین صاف ہو جائے گی۔ کئی جگہ پر ہے، جیسے صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2937، فیرسل اللہ طیرن کا اعناق البخت، اللہ تعالیٰ پرندے کو بھیجیں گے اور اس کی لاش کو اٹھا کے لے جائیں گے، اس کا ذکر ہے۔ تو یاجوج ماجوج انسانی نسل میں سے ہے، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے، زیادہ جو تعداد ہے وہ پورے لوگوں کی ہے، جہنمی وہی لوگ ہوں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں 98 پر غور کیجئے، غیر اللہ جہنم کے ایندھن ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوج رہے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جو صحیح ہیں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ بنائے ہوئے تو انہوں نے تو نہیں کہا، تو وہ کیسے جائیں گے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے تو انہوں نے تو نہیں کہا، تو وہ کیسے جائیں گے؟ فرشتوں کو کچھ لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، تو وہ کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ تو لوگ خود ہی پوج رہے ہیں، انہوں نے خود نہیں کہا۔ تو جو اس کے علاوہ ہیں جنہوں نے خود کہا ہم کو پوجنا، ہماری عبادت کرنا، تو یہ لوگ سب جائیں گے۔ یا پھر پتھر وغیرہ بھی داخل ہوں گے، وہ ترسانے کے لیے، ان کو گھبرانے کے لیے، دیکھو پوج رہے تو وہ بھی ساتھ میں آ گئے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم لوگ اور جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ جہنم میں جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ لیکن جو لوگ نیک لوگ ہیں، آیت نمبر 101 پر غور کیجئے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جو لوگ عبادت نہیں کرتے تھے غیر اللہ کی تو ان کے لیے اچھائی ہے، یعنی جنت ہے، نیکی ہے، اور وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو عزیر علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پوجنا، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ مجھے پوجنا، تو وہ کیسے ایندھن بنیں گے جہنم کے؟ نہیں، وہ لوگ سب جنت میں جانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح جنت نیک لوگوں کے لیے اور زمین بھی نیک لوگوں کے لیے ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین سے مراد جنت ہے۔ پھر اسی طرح دنیاوی زمین بھی نیک لوگوں کے لیے ہے، اللہ دینے والے ہیں اور اللہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 107 پر غور کیجئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، رسول ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، غیروں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ نے بھیجا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بہت کم ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2599، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعن طعن کرنے والا، برا بھلا کہنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں سراپر رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا، صحیح الجامع حدیث نمبر 2345، نمبر یاد کرنا بہت آسان ہے، 2345، انما انا رحمت مہدات، بے شک میں سراپر رحمت ہوں جو اللہ کی طرف سے دنیا والوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اس پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، اس قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس کا حمل گر جائے گا،
اور اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر جانکاری کے جھگڑتے رہتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس کے بارے میں تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، جو اس شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے میں کچھ بھی شک ہو تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے یعنی معمولی اور حقیر پانی سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی مکمل شکل و صورت کا ہوتا ہے یعنی صورت تیار ہو جاتی ہے، اور کبھی پورا نہیں بنتا یعنی صورت تیار نہیں ہوتی، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض اس کے بعد وفات پا جاتا ہے، اور تم میں سے بعض بدترین عمر یعنی بڑھاپے تک پہنچا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ اور آپ زمین کو خشک سوکھی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے، وہ لہلہا اٹھتی ہے اور ہر قسم کے خوبصورت پودے اگاتی ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا اور بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر، اور کچھ لوگ بغیر جانکاری کے، بغیر آسمانی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی بحث کرتے ہیں۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، وہ تکبر یعنی گھمنڈ سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بہکا دیں، ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور کہیں گے یہ جہنم ان کاموں یعنی کالے کرتوتوں کا بدلہ ہے جنہیں تم نے آگے بھیجا تھا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ سورہ حج یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کچھ آیتیں مکی ہے اور کچھ آیتیں مدنی ہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 میں ٹوٹل 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اور سب لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہ قیامت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور قیامت جب آئے گی تو ایسی ہی گھبراہٹ پیدا ہوگی، یا پھر ایسا ہوگا کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے کہے گا، تو جس وقت قیامت قائم ہونے کا منظر ہوگا تو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوگی، لوگ بے ہوش نہیں ہیں، لیکن قیامت کی وجہ سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں۔ آیت نمبر 5 پر غور کیجئے، اس میں نطفہ کا لفظ آیا۔ نطفہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے اس کا ذکر ہے۔ نطفہ منی کا حقیر قطرہ ہے، 40 روز کے بعد علقہ یعنی گاڑھا خون ہو جاتا ہے، اور علقہ سے مزغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ماں کا پیٹ بھی اللہ کی نشانی ہے، انسان کی زندگی بھی اللہ کی نشانی ہے، اور انسان کی پیدائش بھی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ کس طریقے سے معمولی پانی کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ انسان کو جب اکڑ آ جائے تو اسے اپنے اصلیت پر غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کی اکڑ بالکل ختم ہو جائے گی۔ جس کے اندر اکڑ ہوگی اس کی پکڑ کمپلسری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پورا پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پورا پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟
اور یاد رکھیے گا 4 مہینے کے بعد روح پھونک دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2643 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے بے کتب رزق ہی، انسان کی روزی روٹی ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، اور اس کی موت کب ہوگی، نمبر 2 وہ چیز لکھ دی جاتی ہے، وہ کیا عمل کرے گا وہ چیز لکھ دی جاتی ہے، وہ اچھا ہوگا برا ہوگا کافر ہوگا مومن ہوگا، یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ اور اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اللہ زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ انسان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ لگایا ہے اللہ کا پورا اندازہ صحیح ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پر غور کر لے۔ پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کو دیکھو، زمین کس طریقے سے مردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور اس کے بعد مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کون کر رہا ہے؟ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج چاند ستارے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین اللہ کی نشانی ہے، انسان کی پیدائش اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آدمی اگر اس چیز پر غور کر لے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے وہ منافق شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو منہ موڑ کر کفر کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے، یہی تو کھلا ہوا نقصان ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ وہ منافق تو اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارتا ہے جو نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، یہ گمراہی کی انتہا ہے، یعنی گھٹیا درجے کی گمراہی ہے۔ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ وہ منافق اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ نزدیک ہے، بہت برا ہے اس کی مدد کرنے والا اور بہت برا ہے اس کا ساتھی۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے آیا یہ ترکیب اس کے غصے کو ختم کر سکتی ہے۔ یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ چھت سے ایک رسی لٹکا کر اپنا گلا گھونٹ لے، آسمان تک ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ لے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ ترکیب اس کے غصے کو ختم کر سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی شکل میں اتارا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور جو بے دین یعنی ستارہ پوجنے والے سورج پوجنے والے ہو گئے اور جو عیسائی ہو گئے اور جو مجوسی یعنی آگ پوجنے والے ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، بے شک اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، اور بہت سے انسان بھی اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور بہت سے انسانوں کے لیے اللہ کا عذاب لازم ہو گیا ہے، اور جسے اللہ ذلیل یعنی رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ یہ مومن اور کافر دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یعنی آگ ہی ان لوگوں کا لباس ہوگا، ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس گرم پانی سے جہنمیوں کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور ان کی کھالیں گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔
کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، جب جہنمی تکلیف سے تنگ آ کر جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی جہنم میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے لیے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک، سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 11 پر غور کیجئے۔ من یعبد اللہ علی حرف، ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حرف مانے کنارہ، تو اس سے مراد منافق ہے، یعنی دین کے بارے میں شک میں ہے، اس کو کبھی استقامت جماع نصیب نہیں ہوتا، جیسی نیت ہوتی ہے وہی حساب سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر دنیاوی فائدے کے لیے وہ اسلام قبول کیا ہے تو فائدہ اگر حاصل ہوا تو ٹھیک، اور اگر فائدہ حاصل نہیں ہوا تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کفر کی طرف چلا آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پکے مسلمان ہیں وہ ہر حالت میں ڈٹے ہوئے ہیں، اگر تکلیف آئے تو صبر کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں 2 ہی چیز ہے، تکلیف آئے تو صبر، اللہ دے تو شکر۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں یہ 2 چیز اپنا لیا ہے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اس لیے صبر کرنا سیکھیے اور شکر ادا کرنا سیکھیے۔ نعمت اگر ملے تو شکر ادا کیجیے، اور نعمت اگر چھن گئے تو صبر کیجیے۔ یہی ایمان والے کی نشانی ہے، یہی مومن کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 13 پر غور کیجیے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، بہت برا ہے اس کی مدد کرنے والا اور بہت برا ہے اس کا ساتھی۔ اس کا 2 مطلب ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ جس نے بھی اس راستے پر ڈالا ہے وہ کوئی انسان تھا یا شیطان تھا، وہ سب سے برا ساتھی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے، قیامت کے دن یہ شرک کرنے والے اپنے معبودوں کو بھی جہنم میں پڑے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے جس سے ہم نے امید لگا رکھی تھی وہی لوگ تو خود ہی برے ساتھی ہیں، اور خود ہی جہنم میں تو ہماری کیا مدد کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، عزیر علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جو لوگ پوچھ رہے ہیں غلط طریقے سے، تو ایسا نہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں گے نعوذ باللہ، یعنی عزیر علیہ السلام جائیں، عیسیٰ علیہ السلام جائیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ غلط طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اپنا وہ لوگ سمجھے۔ آیت نمبر 17 پر غور کیجیے۔ الصائبین سے کیا مراد ہے؟ ستارے پوجنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، تو سورج پوجنے والے بھی مراد ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ صائبین، صابی سے بے دین، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صابی اس کا معنی ہوتا ہے بے دین، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو صابی کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، نئی چیز لے کر آ گئے ہیں۔ اسلام ایک نئی چیز ہے، جبکہ اسلام آدم علیہ السلام سے ہے اور آخری انسان تک رہے گا۔ جب صحیح بات بتائی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے سامنے والا ہی غلط ہے، جبکہ خود ان کو صحیح دین معلوم نہیں ہے، خود ہی گمراہ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے المجوس، آگ پوجنے والے۔ آگ پوجنے والے کے یہاں یہ ہے کہ نیکی اور برائی کے پیدا کرنے والے الگ الگ خدا ہیں ان کے نزدیک۔ نیکی کا پیدا کرنے والا یزدان ہے اور برائی کا پیدا کرنے والا اہرمن ہے۔ ان کے یہاں کتابوں کا نام ہے للہ نوستہ۔ تو یہ آگ پوجنے والے لوگ ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجیے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو بے عزت کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، عزت دینے والا اللہ، بے عزت کرنے والا اللہ۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر بے عزت کرنا چاہیں، بے عزت نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کسی کو عزت دینا چاہیں، نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے گھبرائیے گا نہیں، کہیں بھی کس طریقے سے بھی اگر کوئی بے عزتی کرنا چاہتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے گا، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ظاہری طور پر عزت والے سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کے کالے کرتوت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عزت کر دیا، چاہے وہ جس دنیا میں ہو، سیاست کی دنیا میں ہو، فلمی دنیا میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ نے اس کو بے عزت کر دیا۔ تو پانی جب سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے عزت کر دیتا ہے۔ ظلم چلتا نہیں زیادہ دنوں تک۔ اس کے بعد کافروں کے لیے آیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے آگ کا ہی لباس ہے، پورا آگ ہی لباس کے طور پر ان کو پہنا دیا جائے گا، اور لوہے کے ہتھوڑے سے ان کو مارا جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ گرم پانی سر کے اوپر ڈالا جائے گا، آنتری پچونی باہر آ جائے گی۔ تو یہ جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حریر۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے زیور پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دنیا میں
ان جنتیوں کو پاکیزہ بات یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق مل گئی، اور وہ جنتی لوگ تعریف کے لائق یعنی بڑی خوبیوں والے اللہ کے راستے تک پہنچ گئے تھے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکتے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب لوگ برابر ہیں، اور جو کوئی بھی اس مسجد حرام اور اس کے آس پاس کے سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم، کفر و شرک اور بدعت کا راستہ نکالے گا تو ہم اسے دردناک بہت تکلیف والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر 3 آیتیں 23، 24، 25 سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 23، 23 پر غور کیجئے۔ آج کا جو درس ہے وہ نیک لوگوں کے بارے میں اور ان کے اعمال کے بارے میں ہے، اور جنت کے اندر جو انعام ملے گا ان لوگوں کے انعام کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جنت میں، کن لوگوں کو؟ آمنو، جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے۔ یاد رکھیے گا، ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، اور جتنی خوبیاں سب کی پابندی، برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان لانا کیا ہے؟ ایک پاسپورٹ ہے، اور نیک عمل کیا ہے؟ ویزا ہے۔ اچھا ویزا لگائیے تب نہ فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 25 پر غور کیجئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اسلام سے روکتے ہیں۔ جو لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ روکتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، صحیح منہج کو اپنانے سے روکتے ہیں۔ تو جو لوگ روکتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھیے گا، روکنے کا حق نہیں، کیونکہ اسلام اللہ کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، کہ اللہ کے نزدیک دین اصل جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھولتا ہے، کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اللہ جس کو چاہے اسلام کا راستہ دکھا دے۔ دنیا میں کوئی بھی اسلام کا راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں اس کو لوگ روک رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن ایسے لوگ اپنے سماج میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ لوگ آنا چاہتے ہیں، حق بات کو قبول کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن سماج سے ڈرتے ہیں۔ تو جو لوگ ڈرا رہے ہیں یا جن کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ غور کریں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے، روح نکلنے کا وقت ہے، کان میں بول رہے ہیں، چچا جان بول دیجئے لا الہ الا اللہ، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے اللہ سے حجت قائم کر لوں گا۔ لیکن 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ۔ ہر جگہ ایسے لوگ گھومتے رہتے ہیں، جو لوگ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں آخری دم تک بھی ان کو آنے نہیں دیتے۔ تو ان لوگوں نے بار بار کہا، کیوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے تو ان کی روح نکلی۔ ابو طالب کی تو کہا، الا ملت عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ تو جو لوگ سیدھے راستے پر آنے سے روکتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والمسجد الحرام، اور خانہ کعبہ سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام، اس سے کچھ لوگوں نے مراد لیا خانہ کعبہ، اور کچھ لوگوں نے کہا پورا حرم ہی مراد ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو پورا حرم ہے وہ مراد ہے، پورا حرم مراد ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ مسجد حرام کے مکانات اور زمین کا کوئی مالک نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کرائے پر نہیں دے سکتا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے آدمی جو بھی آئے گا، حج کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے، جہاں چاہے جس جگہ چاہے ٹھہر جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مسجد حرام کے ارد گرد کی جتنی زمین ہے، مکانات ہے، یہ کسی کی خاص ملکیت ہو سکتی ہے، آدمی حق رکھ سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، کرائے پر لگا سکتا ہے۔ البتہ وہ مقامات جو مناسک حج ہیں، جیسے عرفات کا میدان ہے، منی کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، تو یہ میدان اور یہ سب چیزیں وقف عام ہے، عام طریقے سے وقف ہے، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی کرائے پر نہیں دے سکتا، لے نہیں سکتا، اور یہاں خاص ملکیت نہیں چلے گی۔ یہ سرے سے اب اختلافی نہیں رہا کہ مسجد حرام کی جو چیزیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، وہ آپ کرائے پر دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن عرفہ کا میدان، مزدلفہ کا میدان اور منی کا میدان، مناسک حج جہاں جہاں ادا کیے جاتے ہیں، وہ
عام ہے، وقف ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ آگے ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کوئی بھی مسجد حرام کے اندر سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کرے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، کوئی بدعت کا راستہ نکالے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ظلم سے مراد کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، کوئی بھی وہاں جا کر غلط کام کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے کفر و شرک اور تمام گندگیوں سے پاک و صاف رکھیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر ہر دور دراز علاقے سے چلے آئیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ حج کرنے والے اپنے لیے دینی اور دنیاوی فائدے حاصل کریں اور چند قربانی کے دنوں میں ان جانوروں کو بسم اللہ کہہ کر اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ تو اے مسلمانوں تم لوگ ان جانوروں کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، پھر حج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کا میل کچیل صاف کریں اور اپنی نظر یعنی منتیں پوری کریں اور بیت عتیق یعنی پرانے گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یہ ساری باتیں خوب اچھی طرح یاد رکھو، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں یعنی حرام کی ہوئی چیزوں کی عزت و احترام کرے گا تو اس کا یہ نیک عمل اس کے رب کے نزدیک بہت اچھا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں جانوروں کو حلال کر دیا گیا ہے سوائے ان جانوروں کی جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، تو تم لوگ بتوں کی گندگی یعنی بتوں کی پوجا سے بچو اور جھوٹی بات حق سے ہٹی ہوئی بات سے بھی بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان سحیق، سب سے کٹ کر ایک اکیلے اللہ کے لیے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنایا تو وہ ایسا ہے جو آسمان سے گرا، پھر یا تو اسے چڑیا اچک لیتی ہے یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو بھی اللہ کے دین کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے تو یہ بات دلوں کے تقوی یعنی نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق، اے لوگو تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ پرانے گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 میں 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 33 تک۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے مکان کی جگہ بتلا دی، خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی، یا خانہ کعبہ یہی بنے گا، بیت اللہ شریف یہی بنے گا، بتلا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو خانہ کعبہ ویران ہو گیا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 520۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف۔ پھر کون سی؟ تو کہا المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے فلسطین میں، دونوں میں کتنے سال کا وقفہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عاماً، 40 سال کا وقفہ ہے، 40 سال پہلے مسجد حرام، پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصی بیت المقدس بنی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ مسجد جو بنائی جاتی ہے، تمام مسجدوں کا مقصد کیا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کیوں بنا ہے؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف میری ہی عبادت کرنا۔ تو مشرکین مکہ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے خلاف ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا
وہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، دوسرے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، بتوں کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے کہا وطہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیے۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ طواف کہاں کرنا ہے؟ خانہ کعبہ میں۔ طواف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری جگہ چلا جائے وہاں طواف کرے، گھومے، چکر لگائے، تو اس کا وہ طواف قبول نہیں ہوگا۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223، الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھیے۔ دیکھ لیجئے کہاں بیت الخلاء صحیح نہیں ہے، ٹوائلٹ صحیح نہیں ہے، وضو خانہ صحیح نہیں ہے، اس لیے جو لوگ ذمہ دار بنے انہیں چاہیے خوب اچھی طریقے سے صاف صفائی کرے۔ الحمدللہ آج آپ چلے جائیے خانہ کعبہ، صفائی کا کتنا بہترین اہتمام ہے۔ مدینہ چلے جائیے، صفائی کا کتنا بہترین اہتمام ہے۔ اس لیے مسجدوں پر خرچ کیجئے، صفائی کا خیال رکھیے، سب سے اہم چیز ہے۔ آیت نمبر 27، 28، 29 بغور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ حج کا اعلان کیجئے، لوگ دور دراز سے چلے آئیں گے۔ وہ آواز جہاں تک پہنچی ہے قیامت کی صبح تک لوگ حج کرنے چلے جائیں گے۔ حج کے فائدے بیان کیے گئے، لیشہدوا منافع لہم، وہاں جا کر لوگ فائدے کی چیز دیکھیں۔ حج جو ہے ایک سالانہ کانفرنس ہے، لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، کیا کالے کیا گورے، امیر فقیر غریب، سب لوگ وہاں موجود ہیں۔ سب کا ایک ہی لباس ہے، سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر وہاں مختلف قسم کی چیزیں نظر آتی ہے، تجارت بھی ہے وہاں، تو فائدے کی چیزیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، مسواک لے کر آتے ہیں، تسبیح لے کر آتے ہیں، پھر اسی طریقے سے مصلی لے کر آتے ہیں، زمزم لے کر آتے ہیں، کھجور لے کر آتے ہیں، سونا چاندی زیورات بھی لے کر آتے ہیں، تو فائدے کی چیز تو ہے ہی۔ پھر آگے یہ کہا گیا آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، جھوٹ سے دور رہنا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بھی دور رہنا ہے، جھوٹی گواہی سے بھی دور رہنا ہے۔ لوگ ایک چائے پر بک جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے واسطے بچ کے رہیے۔ شرک کرنے والوں کا انجام بتایا گیا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوج رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ آیت نمبر 31 پر غور کیجئے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ چڑیا اس کو اچک لے جائے، آسمان سے گرا، چڑیے نے اچک لیا، یا پھر تیز ہوا نے دور پھینک دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے، تاکہ اللہ نے انہیں جو جانور روزی کے لیے دیا ہے انہیں بسم اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ تو تمہارا ایک اللہ ہی سچا معبود ہے، اس لیے تم لوگ اسی کے سامنے جھکو، یعنی اسی کی بات مانو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرنے والوں، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کے سامنے جھکنے والے تو وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائی ہیں، تمہارے لیے ان میں دین دنیا کی بھلائی ہے۔ تو جب وہ اونٹ ایک لائن میں پاؤں باندھے کھڑے ہوں تو کھڑے کھڑے ہی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر لو، پھر جب ذبح ہو کر وہ پہلو کے بل گر جائیں تو ان کا گوشت کھاؤ، اور نہ مانگنے والے اور مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے بنا دیے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کو قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ پہنچتا ہے۔ اسی اللہ نے جانوروں کو اسی طرح تمہارے لیے بنا دیے ہیں تاکہ اللہ نے تمہیں جو سیدھا راستہ دکھایا ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے دغاباز اور کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا آج 12واں رکوع ہے، جس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ سورہ
حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 38 تک۔ اب آئیے غور کیجئے آیت نمبر 34 پر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے قربانی ہے، ہر امت کے لیے عبادت کی چیزیں ہیں۔ پالتو جانور کا ذکر ہے، آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 143 اور 144 بغور کیجئے، آپ کو ملے گا جیسے بکرا بکری ہے، اونٹ اونٹنی ہے، پھر اسی طرح بیل ہے، میل فیمیل ہے، بھیڑ ہے، اس کا میل فیمیل ہے، تو 8 طریقے کے جانوروں کا ذکر ہے جس کو قربانی میں استعمال کیا جائے، اس کا ذکر ہے۔ کچھ لوگوں نے بھینس کو بھی جانور پر محمول کیا ہے کہ اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ سب کے لیے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہیں کرنا، قربانی صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، اس لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا صحیح نہیں ہے، اور غیر اللہ کی جگہ پر جا کر بھی ذبح کرنا صحیح نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا بہت سارے جانور یوں ہی چھوٹے ہوئے ہیں، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جانور اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کے لیے ہی اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ جو ہی چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ جانور کو بچانے کے چکر میں انسان خود بوٹی بوٹی ہو رہا ہے، انسان کی بوٹی بوٹی کی جا رہی ہے، اور کہیں گھر میں گھس گیا، دکان میں گھس گیا تو مسائل کھڑے ہیں، روڈ پر ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، بچانے میں آدمی خود ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا آیت نمبر 36 پر، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ۔ اونٹ جو ہے وہ کھڑے کھڑے رہتے ہیں، تو اونٹ کو کھڑے کھڑے ہی ذبح کرنا ہے، تو اس کے لیے آیا نہر کرنا ہے، اونٹ کے لیے نہر کا لفظ آیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جائے اور 3 پاؤں پر وہ کھڑا رہے، تب اس کو نہر کرنا ہے، یعنی اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب آگے غور کیجئے، لوگوں کو جو ہے وہ کھلانا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، آیت نمبر 36 میں ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 34 کے اندر بھی ہے کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے سب کو کھلاؤ۔ تو پتہ یہ چلا قربانی کا گوشت ہم اور آپ کھائیں، کھلائیں، اپنے پاس جمع کر کے بھی رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ علماء گئے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قربانی کا گوشت جو ہم اور آپ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کریں، دیں۔ لیکن کیا ہوتا، لوگ ایسے موقع پر، بقرعید کے موقع پر نئی فریج لے آتے ہیں، وہ بھی کوٹھے والی فریج لاتے ہیں، اچھا گوشت اس میں ڈال دیے، باقی خراب دے دیے لوگوں کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہم کھائیں دوسروں کو کھلائیں، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اب آئیے آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے ریاکاری، دکھاوا بہت زیادہ ہے، لوگ دکھا رہے ہیں کہ اس کا جانور اتنا مہنگا ہے، اتنا موٹا تگڑا ہے، لوگ فوٹو کھینچتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا، فوٹو کھینچ فیس بک پہ ڈال، پہلے بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب سیدھا لوگ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ جی نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اب آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہوئے چلتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1505، صحیح روایت ہے یہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عطا بن یسار نے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو وہ بیان کرتے ہیں، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتی فیاکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، کہ آدمی کیا کرتا، ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ کھاتا کھلاتا، لوگ فخر کرنے لگے، جیسا کہ آج لوگوں کی حالت دیکھ لو۔ تو بکری بھی کافی ہے، بکری بھی قربانی کر سکتے، لیکن آپ نے سنا کبھی کہ لوگ بکری ذبح کرے؟ بکرا وہ بھی موٹا تگڑا ہونا تو چاہیے، لیکن لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے بھی دکھاتے ہیں۔ جی نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن ایمان والوں پر ظلم ہوا ہے اب انہیں لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اور بے شک اللہ ان مسلمانوں کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، جو ایمان والے اپنے گھروں سے ناحق اس لیے نکالے گئے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے ظلم کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں، راہب قسم کے لوگوں کے عبادت خانے، گرجے
یعنی عیسائیوں کی عبادت خانے، یہودیوں کی عبادت خاہیں اور وہ مسجدیں یعنی مسلمانوں کی عبادت خاہیں جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، سب کے سب منہدم کر دیے جاتے، گرا دیے جاتے، اور اللہ بے شک ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑی طاقت و قوت والا، سب پر غالب یعنی بڑا زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جنہیں ہم زمین کا حاکم بناتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کافر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم، عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، اور مدین والوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے تھے، تو میں نے کافروں کو تھوڑی سی چھوٹ دی، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، تو اب دیکھ لو میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، تو کتنی ہی ظلم کرنے والی، انکار کرنے والی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک و برباد کر دیا ہے، تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے اونچے اونچے مضبوط محل خالی اور ویران ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تو کیا یہ انکار کرنے والے لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں جس سے ان کے دل ایسے ہوتے کہ سمجھتے، یا کان ایسے ہوتے کہ سنتے؟ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یہ انکار کرنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جلدی لانے کی مانگ کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ غَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے پہلے چھوٹ دی، پھر انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 48 تک۔ آیت نمبر 39 اور 40 پر غور کیجئے۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ اب غور کیجئے، یہاں اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہے کہ وہ جہاد کریں، جن پر ظلم ہوا جہاد کریں۔ تو جہاد کس کے لیے ہے؟ مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے۔ 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکہ میں تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب مدینہ آئے اور اس کے بعد بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مکہ والے مدینہ پر چڑھائی کر لیے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ ظلم ہوا، مکہ کے اندر تھے، پریشان حال تھے، اب کہا جا رہا ہے اجازت مل گئی ہے۔ کیوں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے، ایک اللہ کے ماننے والوں کو کتنا ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ایک اللہ کو جو لوگ مانتے ہیں۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے، ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے، ظلم کرنے والی حکومتوں کو اللہ تعالی ہٹا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ گھر ویران ہو جائے، مسجدیں ویران ہو جائیں، عبادت خانے ویران ہو جائیں، گرجے ویران ہو جائیں، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو جائیں، اس کو ڈھا دیا جائے۔ اس لیے جہاں بھی ظلم کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا دنیا کے اندر حکومتیں بدلتی رہتی ہے، تو اللہ کو شرک اور انصاف والی حکومت پسند ہے، لیکن ظلم کرنے والی توحید والی حکومت پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو حکومت شرک کرتی ہے لیکن انصاف کرتی ہے تو اللہ وہ حکومت کو رکھتا ہے، لیکن جو حکومت توحید کا دعویٰ کرتی ہے لیکن وہ ظلم کرتی ہے تو اللہ ایسی حکومت کو برباد کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور اللہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے؟ مظلومیت کا خاتمہ ہو، ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے اور اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، حکومت جس کے ہاتھ میں اللہ دیتے ہیں، کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ اللہ زمین ان لوگوں کو دیتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یاد رکھیے گا جہاں بھی نماز کی پابندی ہوگی، زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوں گے۔ نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ آپ دیکھ لیجیے مالی عبادت ہے۔ اگر اس پر عمل ہو، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، تو وہ حکومت کے اندر خیر و برکت ہے۔ وہاں دیکھیے گا آپ امن و امان ہے، شانتی ہے، قتل و غارت گری نہیں ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، پوری دنیا کے اندر سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں قرآن و حدیث کا نظام نافذ ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں۔ معمولی کیس ہے وہاں ریپ کا، معمولی کیس ہے قتل کا، اور قانون نافذ ہے۔ تو قانون جو ہے وہ انسان ہی کے لیے، سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن و شانتی والا کوئی ملک آپ کو ملے گا، یہ دنیا کے اندر سروے کیا گیا ہے، تو وہ سعودی عرب ہے، کیونکہ وہاں قرآن و حدیث کا نظام جو ہے وہ نافذ ہے۔ آگے اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی چند آیتوں میں کہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صبر سے کام لیجئے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے، ہود علیہ السلام کو بھی، صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پھر اس کو پکڑ لیا۔ پھر آگے اللہ نے کہا کتنے کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، کتنے عالیشان محل خالی ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کے اندر رہنے والا نہیں ہے۔ اور جس کو بھی اللہ نے پکڑا ہے، جس بستی کو بھی، وہ بستی ظلم کرنے والی تھی، وہی ظالمہ، ظلم کرنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں حکومت دیتے ہیں، کن کو دیتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 پر غور کیجئے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے تم سے یعنی ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے زمین دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، پھر اسی طرح شانتی دینے کا وعدہ کر رکھا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب تک توحید نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ حکومت دینے والے نہیں ہیں۔ توحید سب سے اہم ہے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی لکم نذیر مبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تو تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش یعنی گناہوں کی معافی ہے اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی بھیجا اور اس نے خواہش کی کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں، تو شیطان نے اس کی خواہش میں رکاوٹ پیدا کی، تو اللہ نے شیطان کی رکاوٹ کو دور کر دیا، اور اللہ نے اپنے رسول کی دعوت کے پاؤں جما دیے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید، تاکہ شیطان کے وسوسوں یعنی رکاوٹوں کو اللہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں، اور بے شک یہ ظلم کرنے والے یعنی انکار کرنے والے مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اس شیطانی وسوسے کو اللہ نے اس لیے بھی دور کر دیا ہے تاکہ علم والے جان لیں کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے حق یعنی سچ ہے، اور وہ ایمان لے آئیں اور ان کے دل حق کے آگے جھک جائیں۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور کافر تو اس قرآن کے بارے میں برابر شک میں ہیں یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی یا کسی منحوس دن یعنی بھلائی سے خالی دن کا عذاب آ جائے گا۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، قیامت کے دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا یعنی ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 14واں رکوع ہے جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔
سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 57 تک۔ آیت نمبر 49 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے میرا کام صرف ڈرانا ہے، عذاب دینا اللہ کا کام ہے، عذاب بھیجنا اللہ کا کام ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کو اللہ سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی چیز کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھ لیجئے میڈیا زور شور سے اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اسی طرح مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن میں غلطی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کے خلاف بک رہے ہیں، نئی نئی چیز لا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو بدنام نہ کرے، مسلمان کو بدنام نہ کرے، قرآن کو بدنام نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام نہ کرے، ورنہ اللہ کو بدنام کرنا ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اپنی دولت لگا رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 52 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ اپنا مشن جاری رکھیے۔ قرآن میں شیطان کبھی ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے اور ملاوٹ کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈال بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ شیطان کے اس چالوں کو چلنے نہیں دے گا۔ قرآن کے اندر کوئی بھی کچھ ملاوٹ کرنا چاہے گا تو وہ ملاوٹ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، چاہے آیت کو نکال دیا جائے، آیت کو داخل کر دیا جائے، یہ کسی کی چال چلنے والی نہیں ہے، وہ اپنے منہ خود ہی گر جائے گا، خود ہی ذلیل و خوار ہوگا، ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے۔ آیت نمبر 54 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو دین اسلام اللہ کا ہے، اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ ہی دنیا کے اندر حق دکھاتا ہے، اسلام لانے کی توفیق دیتا ہے، پھر ان کے دل میں باطل کے بارے میں ڈال دیتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو لوگ دنیا کے اندر ہی آخرت کے معاملے کو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہی سیدھا راستہ ہے، جن کو بھی اسلام والا سیدھا راستہ مل گیا وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، مرنے کے بعد بھی خوش نصیب ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کب آئے گی، وہ تو اچانک آ جائے گی، اور جب وہ آئے گی تو وہ منحوس دن کیسا ہوگا۔ آخر یہاں منحوس دن کیوں کہا گیا؟ دن تو کبھی منحوس نہیں ہوتا، یعنی اس میں برکت نہیں ہوگی، برکت والا دن نہیں ہوگا، کیوں قیامت کا دن ایسا ہے وہ بانجھ ہے، یعنی اس کے بعد دنیا رہے گی نہیں، اس کو کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا، بھلائی کچھ ہونے والی نہیں ہے۔ عقیم اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، جس طرح انسان کو بچہ نہیں پیدا ہوتا، اس کی نسل نہیں چلتی، تو قیامت کے بعد کوئی نیا دن تو آنے والا ہے نہیں، گویا کہ وہاں کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی، ایمان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ الملک یومئذ للہ، آیت نمبر 57 بغور کیجئے، اس دن صرف بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ حکومت دے دیتا ہے، لیکن نظام کیسے اللہ چلا رہا ہے؟ آپ دیکھیے گا، غور کیجئے گا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، ایک سسٹم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے، رات کے بعد فوراً رات آ جائے، جی نہیں۔ سورج، چاند، ستارے سب سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے، اکیلے اللہ چلا رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ کسی کو حکومت دیتا ہے، دے کر آزماتا ہے، اور اللہ کسی سے چھین لیتا ہے، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ کل قیامت کے دن اکیلے اللہ بادشاہ ہوگا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 26۔ آج کے دن تنہ تنہا حق رحمان ہی کے لیے ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت دن ہوگا۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا، اکیلے زبردست اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو کل قیامت کا دن ہے، کیونکہ دنیا ہے تو ضروری ہے آخرت ہے، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ مر رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر شہید کر دیے گئے یا مر گئے تو انہیں اللہ ضرور اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وان اللہ لعلیم حلیم، وہ نیک لوگوں کو ضرور ایسی جگہ یعنی جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑا بردبار ہے، یعنی نرمی والا، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ
ان اللہ لعفو غفور۔ بات یہی ہے، اور یہ بھی سن لو، جس نے بدلے میں کسی کو اتنی ہی تکلیف دی جتنی تکلیف اس کو دی گئی تھی، اس کے بعد اس کی ضرور مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق یعنی سچ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ باطل یعنی بیکار ہے، اور بے شک اللہ ہی سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین سرسبز یعنی ہری بھری ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان، بہت ہی باریک بین، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی اللہ کا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بے نیاز، بے پرواہ، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تعریف کے لائق ہے، یعنی بڑی خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 کی 7 آیتیں 58 سے 64 تک۔ 59 پر غور کیجئے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ۔ اللہ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جگہ دینے والا ہے جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر 3244، باب ما جاء فی صفۃ الجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، قال اللہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہے کہ وہ چیز کیسی ہوگی، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، آمین۔ آیت نمبر 60 پر غور کیجئے، ان اللہ لعفو غفور۔ اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرتا، معافی کو پسند کرتا ہو، مجھے معاف فرما دے، اس لیے لوگوں کو بھی معاف کیجیے۔ آیت نمبر 62 پر غور کیجیے، اللہ ہی حق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ باطل ہے، بیکار ہے، یعنی غیر اللہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے وہ بیکار ہے، باطل ہے۔ جب اللہ حق ہے تو اس کا دین اسلام حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اللہ کا کیا ہوا وعدہ حق ہے، سچا ہے اللہ کا وعدہ۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، برے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے، تو اللہ کی ہر چیز سچی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ خود سچا ہے، اللہ کا دین اسلام سچا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے، جس کو سمجھ میں آ گیا وہ سمجھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 63 پر غور کیجئے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا باریک بین ہے، اللہ کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تم سب کے لیے زمین کی ہر چیز کو کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتیوں جہازوں کو بھی کام میں لگا رکھا ہے، جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتے رہتے ہیں، اور اسی اللہ نے آسمان کو اس طرح تھامے رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان، یعنی بہت شفقت والا، بہت نرمی والا ہے، بہت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت یعنی دین مقرر کر دیا ہے جس پر وہ لوگ چلتے ہیں، اس لیے انکار کرنے والے یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین وغیرہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ انکار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔
اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، کیا آپ نہیں جانتے اللہ آسمان اور زمین کی ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے، بے شک یہ بات ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، اور یہ حق کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، اور جب انکار کرنے والوں کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کافروں یعنی انکار کرنے والوں کے چہروں پر ناگواری یعنی ناپسندیدگی کے نشان صاف صاف نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو کیا میں تمہیں ان باتوں سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی چیز کی خبر دوں؟ سنو، بے شک وہ جہنم کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں انکار کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 16واں رکوع ہے جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک۔ آیت نمبر 65 پر غور کیجئے، زمین کی سب چیز اللہ نے انسان کے لیے کر دیا ہے، انسان کے انڈر میں کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے زمین میں کیا جانور ہیں، نہریں ہیں، درخت ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، خزانے ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، ہر چیز انسان کے ماتحت کر دیا ہے، اللہ نے انسان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور اللہ کی اجازت کے بغیر آسمان گر نہیں سکتا۔ آپ غور کریں، آسمان کی طرف دیکھیں، بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم اور آپ جب معمولی گھر بناتے ہیں تو اس میں کئی پلر لگتے ہیں، کئی کھمبے لگتے ہیں، کون ہے جو تھامے ہوئے ہے بغیر کھمبوں والے بغیر پلر والے آسمان کو؟ اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ غور کرے، لوگ آسمان میں جا رہے ہیں لیکن آسمان بنانے والے کو نہیں پا سکے۔ کس نے بنایا ہے؟ ایک اللہ کو نہیں پا رہے ہیں، ایک اللہ کو پائیے، آسمان بنانے والے کو ڈھونڈ لیجئے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی ہوا چلتی ہے تو سب لوگ ہوا لیتے ہیں، اگر اللہ اپنی ہوا بند کر دے تو سب کی ہوا نکل جائے، سب پریشان ہو جائے۔ سورج کی گرمی سب کے لیے ہے، چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے، بارش سب کے لیے ہے، اس لیے غور کرنے کی بات ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ آیت نمبر 67 پر غور کیجئے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے دین، عبادت، شریعت بنائی ہے، سب کے لیے الگ الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توریت، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پوری دنیا کے لیے قرآن کریم ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ منہج ہے، اور اسی کے حساب سے چلنا ہے۔ اس لیے کہا گیا آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اس لیے اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی کتاب کی طرف نہیں بلانا ہے، قرآن کی طرف بلانا ہے، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر کہا ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، ہر چیز پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہے، تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، اندازہ کر لیا، اور اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانے گا، اور اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2653، عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50 سال پہلے ہی ہر ایک چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس لیے تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے، اور یہ سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن محنت کرنی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہیں لوگوں کو، محنت کرے، کوشش کرے، دونوں راستے اللہ نے بتلا دیے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 72 پر غور کیجئے، کافروں سے آگ کا وعدہ ہے، النار وعدہ اللہ الذین کفروا، آگ جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں پر یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہے، جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ حملہ کرتے ہیں، پھنساتے ہیں۔
یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر ٹوٹ پڑیں، برس پڑیں۔ اور دیکھ ہی رہے ہیں آپ، جو لوگ قرآن کی باتیں بتائے رہے ہیں ان کو پھنسایا جا رہا ہے، جو جنت جہنم کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے جسے ذرا غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے سبھی جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتے ہیں۔ مدد مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ انکار کرنے والوں نے اللہ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا، ٹھیک قدر نہیں کی۔ بے شک اللہ قوت و طاقت والا، بڑی عزت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ جو اللہ ان سب فرشتوں اور انسانوں کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور اللہ کے راستے میں جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کرتے رہو۔ اس نے تم مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی پریشانی نہیں رکھی ہے۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ان کتابوں میں جو پہلے نازل ہوئی ہیں اور اس قرآن میں بھی مسلمان ہی رکھا ہے، تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں اور تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو۔ تو اے مسلمانوں، تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو وہ سب سے اچھا مالک ہے، سب سے اچھا دوست ہے اور سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 کی 6 آیتیں ہیں، 73 سے 78 تک، اور 17واں پارہ الحمدللہ یہاں مکمل ہو گیا۔ تو ٹوٹل 17ویں پارے کے اندر 17 رکوع ہیں، اور 17ویں پارے میں سورہ حج سورہ نمبر 22 بھی مکمل ہو گئی، جس کے اندر ٹوٹل 78 آیتیں ہیں۔ 73 پر غور کیجئے، سارے کے سارے غیر اللہ مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اگر کھانے پینے کی چیز لے کر بھاگ بھی جائے تو اس کو چھین کر بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں کہ کس طریقے سے مثال دی جا رہی ہے، اس لیے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ جس کو پوجا جا رہا ہے، جو دنیا کے اندر ہے، پھر اسی طریقے سے جو پجاری ہیں، دونوں کمزور ہیں۔ جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو پوجنے والا وہ بھی کمزور ہے۔ اکیلا معبود برحق اکیلا اللہ ہے۔ کیا مکھی پیدا کریں گے؟ مکھی سے کوئی چیز کیا چھین پائیں گے؟ وہ بھی طاقت نہیں۔ حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا، صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7559، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعی یہ طاقت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھائے، معمولی چیز پیدا کر کے دکھا دے، ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دے، ایک جو پیدا کر کے دکھا دے، دکھا نہیں سکتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عزت نہیں کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ آیت نمبر 75 پر غور کیجئے، رسالت کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 124 پر غور کیجئے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو رسالت دینی ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کس کو پیغام دینے والا بنانا ہے۔
اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 77 پر غور کیجئے، نیک کام کرو، وفر الخیر لعلکم تفلحون۔ آیت نمبر 77 پر آیت سجدہ ہے، یہ سجدہ نمبر 7 ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سجدہ ہے۔ اسی طرح سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 18 پر بھی آیت سجدہ ہے، یعنی وہاں سجدہ تلاوت ہے۔ تو گویا کہ سورہ حج سورہ نمبر 22 میں 2 سجدہ تلاوت ہے، اس لیے ہم اور آپ جب پڑھیں تو سجدہ کریں۔ اور سجدے والی دعا کیا ہے؟ سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3425۔ آخری آیت نمبر 78 پر غور کیجئے، ہو سماکم المسلمین، اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمین رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، اور رسول جو ہے وہ گواہی دیں گے اور تم لوگ دوسرے لوگوں پر گواہی دو گے۔ پچھلی امتیں جو گزر گئی ہے اس پر مسلمان لوگ گواہی دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہی حساب سے یہ لوگ گواہی دیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔